اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا کلاس ہے ٹاپک عربی زبان ادب۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا، ابتدائی باتیں کل پڑھی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے مرکب کی تعریف۔ مرکب پڑھیں گے۔ لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کا دو اقسام ہے۔ پہلا کلاس والا دوہرا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بامان لفظ کو موضوع اور بامان لفظ بھی کہتے ہیں یا مستعمل بھی کہتے ہیں۔ بیمان لفظ کو محمل یا بیمان لفظ یا غیر موضوع بھی کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں لفظ موضوع کے دو قسم ہیں، مفرد اور مرکب۔ میں نے پھر بتایا تھا کہ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائی، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کلمے کے ہمارے پاس تین اقسام ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم وہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم اس کلموں کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے کے ملائی ہوئی بغیر اپنے معنی پر بذات خود دلالت کری اور اس میں کوئی زمانہ بھی موجود نہ ہو، جیسے رجل، علم، مفتاح۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فعل کسے کہتے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کری اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پائے جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے لیکن تین زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ بھی موجود نہ ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی تین قسمیں ہمارے پاس، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق ہو۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہو، جیسے رجل و فرسن۔ میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو دوسرے کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے ہمارے ہاں چار قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ پھر میں نے آپ کو حرف بھی بتایا تھا۔ پھر میں مفرد کمپلیٹ ہو گیا۔ میں نے آپ کو مرکب کا بتایا تھا کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو کلموں سے ملے بن جائے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو مرکب دوبارہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور آگے جاؤں گا۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب کی تعریف اور مرکب کو پڑھیں گے۔ مرکب اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ملایا ہوا، اور اصطلاح میں مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے غلام زید، ضرب زید اور ضرب زید عمرا۔ غلام ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے۔ ضرب ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے۔ ضرب ایک کلمہ ہے، زید دوسرا کلمہ ہے، عمرا تیسرا کلمہ ہے۔ پھر مرکب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مرکب کی ہمارے ابتدائی پر دو قسم ہے، مرکبی مفید اور مرکبی غیر مفید۔ پھر مرکب مفید کسے کہتے؟ مرکب مفید وہ مرکب ہے جو جب متکلم بات بول کر خاموش ہو جائے تو مخاطب کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، جیسے زید قائم اور اضرب زید یا ائت الماء۔ زید قائم کا مطلب ہے زید کھڑا ہے، اضرب زیدن مار تو زید، ائت الماء پانی لاؤ۔ جملہ خبریہ جملہ خبریہ اور طلب جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہمیں کسی جملہ میں کوئی چیز کا خبر مل رہی ہے تو یہ جملہ خبریہ ہوگا، اور ہمیں کسی جملہ میں کسی چیز کا انشاء کے بارے میں بات واضح ہو رہی ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ پھر مرکب مفید کے اور نام بھی ہے۔ مرکب مفید کو مرکب تام، مرکب اسنادی، جملہ اور کلام بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے کتنے اقسام ہو گئے؟ پانچ نام ہو گئی۔ مرکب مفید ایک ہو، مرکب تام دو، مرکب اسنادی تینوں، جملہ چار اور کلام پانچ۔ پھر ہمارے ہاں جملے کی مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہے، ایک جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ کے دو اقسام ہے، مرکب مفید کے دو اقسام ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جملہ خبریہ ہم اس جملے کو ٹھیک ہے، جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔
آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو ہم جھوٹا یا سچا کہہ سکیں. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ پھر جملہ خبریہ ہمارے ہاں دو قسم پر ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے احمد یقرأ الکتاب. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ذهب احمد الى المکتب. یا جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید قائم. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. یہ کل آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں. پھر جملہ انشائیہ کی ہمارے پاس 10 اقسام ہے. جملہ انشائیہ کی مشہور 10 اقسام ہے. ابھی جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو انشاء کا لغوی معنی ہے پیدا کرنا. انشاء کا لغوی معنی ہے پیدا کرنا، اور اصطلاح میں جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے اضرب تو مار. جملہ انشائیہ کے 10 مشہور اقسام کون کون سی ہے؟ اس کے 10 مشہور اقسام یہ ہے: امر، نہیں، تمنی، استفہام، ترجی، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب. ابھی ہم ایک نمبر پڑھیں گے امر. امر کا لغوی معنی ہے حکم کرنا، جبکہ اصطلاح میں وہ صیغہ ہے جس کی ذریعہ فاعل مخاطب سے فعل طلب کرے. یعنی فاعل وہ مخاطب سے کسی کام کا طلب کرے، جیسے اضرب تو مار. دوسرے نمبر پر نہیں ہے. نہیں کا لغوی معنی ہے روکنا، جبکہ اصطلاح میں وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے سے فاعل مخاطب سے ترک فعل کا طلب کرے، جیسے لا تضرب تو مت مار. تو مت مار. پھر تیسری قسم پر ہمارے پاس ہے تمنی. تمنی کا لغوی معنی ہے آرزو کرنا، اور اصطلاح میں یہ وہ جملہ انشائی ہے جس کے ذریعے متکلم کسی پسندیدہ چیز کی آرزو کرے، جیسے لیت زید حاضر، کاش کہ زید حاضر ہو. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے استفہام. استفہام کا لغوی معنی ہے دریافت کرنا. اصطلاح میں جملہ استفہامیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ناواقف متکلم واقف کار مخاطب سے کسی نامعلوم بات کے سمجھنے کی خواہش کو حرف استفہام کے ساتھ ظاہر کرے. دوبارہ سنی، استفہام کا لغوی معنی ہے دریافت کرنا. اصطلاح میں جملہ استفہامیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ناواقف متکلم واقف کار مخاطب سے نامعلوم بات کے سمجھنے کی خواہش کری. تو خواہش کس چیز کے ذریعے کری؟ حروف استفہام کے ساتھ خواہش ظاہر کرے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا. پھر 5ویں نمبر پر ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشاء کیا ہے؟ انشاء کا معنی میں نے بتایا آپ کو پیدا کرنا ہے. اور ترجی، جس کی ترجی کا لغوی معنی ہے امید. جیسے ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کی متکلم کسی چیز کی امید ظاہر کرے، جیسے لعل عمرا غائب، شاید کہ عمر غائب ہو. پھر ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے. ترجی صرف ان چیزوں میں بولی جاتی ہے جن کا ہونا ممکن ہو، یعنی پاسبل ہو، اور جن کے حاصل ہونے کی امید بھی ہو، جیسے لعل السلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میرا عزت کرے. کیونکہ تمنی کا معنی آرزو کرنا ہے اور ترجی کا معنی امید ہے. امید صرف اس چیز کی جاتی ہے جو ممکن ہو سکے، جبکہ آرزو ہر چیز کی جاتی ہے خواہ وہ ممکن ہو یا غیر ممکن. جیسے لیت الشباب یعود کہنا صحیح ہے، اور لعل الشباب یعود کہنا صحیح نہیں، کیونکہ جوانی جو ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتی نا. کہ لعل الشباب یعود، شاید کی جوانی واپس لوٹ آ جائے. لیکن لیت الشباب یعود ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاش کہ جوانی واپس لوٹ آ جائے، لیکن آ نہیں سکتی. تو اس کا آرزو کرنا صحیح ہے، لیکن امید کرنا کہ یہ جوانی واپس لوٹ آئے یہ ناممکن ہے. آپ لوگوں کو جب نہیں آئی تو پھر ہم ٹھیک ہے، آگے چلتے. 6 نمبر پر ہے عقود.
عقود یہ عقد کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا، یعنی گرہ لگانا، اور اصطلاح میں یہ وہ جملہ انشائیہ ہے جو کسی معاملے کو طے کرتے وقت بولا جائے، جیسے بیعتو اور اشتریتو، بیعتو میں نے خریدا، اشتریتو میں نے بیجا۔ لیکن آپ اس میں یہ بات ذہن میں یاد رکھیے کہ بیتو اور اشتریتو اصل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے، لیکن جب یہ دو الفاظ خرید و فروخت کے وقت بائع اور مشتری بیعت اور اشتریتو کہیں گے تو یہ جملہ خبریہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ جملہ انشائیہ کی اقسام بن جائیں گی۔ 7ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ندا۔ ندا کا لغوی معنی ہے پکارنا، اور اصطلاح میں یہ وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعہ متکلم کسی کو اپنی طرف متوجہ کرے، جیسی یا زیدن، یا ہم جو دعا مانگتے ہیں یا اللہ۔ 8ویں نمبر پر ہے عرض۔ عرض کا لغوی معنی ہے پیش کرنا، اور اصطلاح میں یہ وہ جملہ انشائیہ ہے جس کی ذریعہ متکلم مخاطب کو نرمی سی کسی چیز کے حصول کی رغبت دلائی، جیسی الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا کہ تمہیں خیر پہنچی۔ 9ویں نمبر پر ہے قسم۔ قسم کا لغوی معنی ہے حلف اٹھانا، پختہ کرنا، اور اصطلاح میں یہ وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعہ متکلم اپنی بات کو پختہ کرے، جیسی واللہ لأضربن زید، قسم اللہ کی کہ میں زید کو ضرور بھی ضرور ماروں گا۔ یا ہم یہ قسم اٹھائیں گے کہ واللہ لأضربن اجتہد، قسم اللہ کی کہ میں بہت محنت کروں گا، کہ نجح فی الاختبار، اس لیے کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ مثال میں نے اپنی طرف سے دیا۔ اور 10ویں نمبر پر ہے تعجب۔ تو تعجب کا لغوی معنی کیا ہے؟ تعجب کا لغوی معنی ہے حیرانگی، اور اصطلاح میں اس جملہ انشائیہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز پر تعجب ظاہر کیا جائے، جیسے ما احسن زید، اور اس کے دو اوزان ہیں، ما افعلہ جیسے ما حسنہ، یعنی کس چیز نے اس کو حسین کر دیا، یا احسن بزید، کتنا ہی حسین ہے وہ۔ ابھی ہم آج کے سبق پڑھیں گے، یہ کل والا سبق تھا۔ آج دوسری مرکب کی دوسری قسم ہمارے پاس ہے، مرکب کی دوسری قسم مرکب غیر مفید۔ کون سا ہے؟ مرکب غیر مفید ہے، ٹھیک ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ تو مرکب غیر مفید کیا ہے؟ چلو آگے پڑھتے ہیں۔ مرکب مفید کی دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید، اور اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموشی اختیار کرے تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو سکی، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ تو زید کا غلام کیا ہے؟ مر گیا، زندہ ہے، چلا گیا، تو اس سے کسی بات کا طلب وغیرہ معلوم نہیں ہوتا نا، تو اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے۔ پھر مرکب غیر مفید کی اقسام۔ مرکب غیر مفید کی دو اقسام ہے، مرکب نمبر 1 مرکب تقییدی، نمبر 2 مرکب غیر تقییدی۔ پھر مرکب تقییدی یہ وہ مرکب ناقص ہے، مرکب تقییدی کی تعریف سنیے، یہ وہ مرکب ناقص ہے جس کا دوسرا جز پہلی جز کے لیے قید ہو۔ ابھی سنیے خواہ، مرکب تقییدی وہ مرکب ناقص ہے جس کا دوسرا جز پہلی جز کے لیے قید ہو۔ مثال سمجھیے، غلام زید اور رجل عالم، غلام زید اور رجل عالم، جیسی زید کا غلام اور رجل عالم، عالم مرد۔ یہ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اور ایک کتاب میں مرکب تقییدی کی اس کی 3 اقسام بتائی ہے، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منصرف، ابھی آگے پڑھیں گی۔ تو پھر مرکب تقییدی کی 2 اقسام ہے۔ مرکب تقییدی کی کتنی اقسام ہے؟ 2، ایک مرکب اضافی، 2 مرکب توصیفی۔ پہلا میں نے مرکب تقییدی کا مثال تعریف کیا، ابھی مرکب تقییدی کی اقسام بتا رہا ہوں۔
مرکب تقییدی کے دو اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کس کو کہیں گے؟ مرکب اضافی اس مرکب ناقص کو کہتی ہے جس میں ایک اسم کی دوسری اسم کی طرف نسبت کی جائے۔ مرکب اضافی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی نسبت دوسری اسم کی طرف کی جائے، جیسے غلام زید، جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثال سمجھے، مثال مذکورہ میں یعنی غلام زید میں غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جبکہ مضاف پر اعراب عوامل کے تابع ہوتا ہے، اور مضاف سے اضافت میں نون جمع و تثنیہ بھی گر جاتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ دوسرا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز صفت ہو، جیسے رجل عالم، عالم مرد۔ مرکب کی دونوں اجزاؤں کا اعراب مختلف عوامل سے تبدیل ہوتے ہیں، جبکہ اس کی تبدیلی سے موصوف و صفت کا اعراب ایک ہی ہوگا، جیسے جاء رجل عالم، رأیت رجلا عالما، مررت برجل عالم۔ تو یہ رجل عالم، رجلا عالما، رجل عالم، یہ عامل کی وجہ سے ان کی اعراب جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ قاعدہ: مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف ہوگا اور اس کا دوسرا جز صفت کہلاتا ہے، جبکہ موصوف ہمیشہ اسم ذات اور صفت عموماً اسم صفت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ مرکب کے ہمارے پاس دو اقسام ہیں، مرکب تقییدی، مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی کے پھر دو اقسام تھے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ اب ہم پڑھیں گے مرکب غیر تقییدی۔ کون سا پڑھیں گے؟ مرکب غیر تقییدی۔ تو مرکب غیر تقییدی کسے کہتے ہیں؟ مرکب غیر تقییدی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس کا دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ ہو۔ وہ دوبارہ پہلا والا تعریف بتا رہا ہوں۔ مرکب تقییدی اس کو کہا جاتا تھا، یہ مرکب تقییدی وہ مرکب ناقص تھا جس کا پہلا جز دوسرا جز کے لیے قید تھا۔ مرکب غیر تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں، اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس کا دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ ہو، جیسے 11 بعد بکہ سیبویہ نبتویہ۔ پھر مرکب غیر تقییدی کی تین اقسام ہے۔ مرکب غیر تقییدی کی کتنی اقسام ہے؟ تین اقسام ہے۔ کون کون سے ہے؟ نمبر 1 مرکب بنائی، نمبر 2 مرکب صوتی، نمبر 3 مرکب منصرفو۔ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ مرکب بنائی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں دو اسم کو ملا کر ایک اسم کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، یعنی متضمن کی میننگ معنی شامل ہو، جیسے 11 19۔ یہ 9 الفاظ ہے، سن لیجئے: 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ یہ اعداد اصل میں 11 12 19 اسی طرح تھا، درمیان سے ہم نے واو کو حذف کر دیا اور واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا، تو یہ 11 ہو گیا، 12 ہو گیا، 13 ہو گیا، اسی طرح 19 تک یہ 9 الفاظ اسی طرح ہو گئی۔ دوسری نمبر پر ہے مرکب بنائی کا حکم، ابھی پڑھیں گے۔ مرکب بنائی تو ہم نے پڑھ لیا، اس کا حکم کیا ہے؟ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوتی ہے، یعنی سوائے 12 کی۔ اس کا پہلا جز معرب اور دوسرا جز مبنی ہوتا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے پہلے جز نون کے گرنے سے وجہ تثنیہ کی وجہ سے تثنیہ مضاف کی شبہ مضاف ہوا، اور چونکہ مضاف معرب ہے تو یہ بھی معرب ہے۔ آگے چلتے ہیں، مرکب صوتی پڑھتے ہیں۔ مرکب صوتی دوسرا قسم۔ مرکب صوتی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم اور دوسرا جز آواز ہو۔ مرکب صوتی کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز اس کا آواز ہو،
جیسے سبوئی، سیب اور وئی، سی لفظ مرکب ہے. جو سبوئی مشہور امام نحوی کا لقب ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ مرکب صوتی کا پہلا جز مبنی پر فتحہ اور دوسرا جز مبنی پر کسرہ ہوتے ہیں. مرکب بمعنی صرف تیسرا پڑھیں گے. مرکب بمعنی صرف اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں دو اسم کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور دوسرا اسم حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو. جیسے بال بکا، یہ بال اور بک سے مرکب ہے. بال بت کا نام تھا اور بک بادشاہ کا نام تھا، دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. ابھی مرکب بمعنی صرف کا حکم کیا ہے؟ اکثر علماء کی نزدیک کو اس کا پہلا جز مبنی پر فتحہ اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کی نزدیک اس کا پہلا جز معرب مضاف اور دوسرا جز معرب منصرف یا غیر منصرف ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ ہیلو، چلو آگے شروع کرتے ہیں. جملہ کی ذاتی اور صفاتی اقسام. کہ جملہ کی ذاتی اور صفاتی اقسام سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں پر یہ بات واضح ہو کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. مثلا اگر ایک کلمہ ہو تو اس کو ہم لفظ کہیں گے، مفرد کہیں گے. جب دو کلمے ہو جائیں گے تو اس کو ہم مرکب کہیں گے. تو کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. اور پھر یہ تو دونوں کلمے لفظ میں موجود ہوں گے، جیسے ضرب زید یا زید قائم، یا تقدیرن ہوں گے. جیسے اضرب کے انت ضمیر ہے، اس میں بارز ہے یعنی پوشیدہ ہے، لفظ میں ظاہر موجود نہیں. پھر یہ دو جملے جو ہے، یہ جملہ جو ہے دو کلموں سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ ہونے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. یہ 100 تک ہو سکتے ہیں، 1000 تک بھی ہو سکتے ہیں. یہاں تک آپ کے لیے کافی ہے. پھر جملہ باعتبار ذات کے چار قسم کا ہوتا ہے. جملہ باعتبار ذات کی کتنے قسم پر ہے؟ 4 اقسام پر. اس کا کون کون سے ہے؟ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ، جملہ شرطیہ. ابھی جملہ اسمیہ کسے کہیں گے؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید قائم. اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ذهب احمد الى المکتبہ. جملہ ظرفیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز ظرف یا جار مجرور ہو اور دوسرا جز اس کا فاعل ہو، جیسے فی المکتبۃ احمد، مکتبہ میں احمد ہے. یا جملہ چوتھے نمبر پر جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو شرط اور جزا سے مرکب ہو، جیسے ان ضربت ضربت، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. یا ان تکرمنی یکرمک، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا. ان تجتہد اجتہد، اگر تو محنت کرے گا تو میں بھی محنت کروں گا. پھر باعتبار صفت کی جملہ کی 6 اقسام ہے. باعتبار صفت کی جملہ کی 6 اقسام ہے، یا جملہ صفاتی کی 6 اقسام ہے. وہ کون کون سے ہے؟ جملہ مبینہ، جملہ معللہ، جملہ معترضہ، جملہ مستأنفہ، جملہ حالیہ، جملہ معطوفہ. ابھی ہم ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. جملہ مبینہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے کو کھول کر بیان کرے، یعنی جملہ مبینہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے کو واضح کرے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف. مثال مذکورہ میں پہلے جملے کا مطلب واضح نہیں تھا کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسم پر ہے. کون کون سی 3 اقسام ہے؟ تو جملہ مبینہ نہیں، یہ پیچھے والے جس میں نہیں، وہی اسم و فعل و حرف. دوسرے جملے اس کو بیان کیا کہ وہ اقسام کلمے کے کون کون سی ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ہم اس کو جملہ مبینہ کہیں گے. دوسرے نمبر پر ہے جملہ معللہ. جملہ معللہ وہ جملہ ہے جس میں پہلے جملے کا سبب اور علت بیان ہو جائے، جس میں پہلے جملے کا سبب اور علت بیان ہو جائے. جیسے احادیث مبارک میں آتا ہے لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب و بیعال.
یعنی تم ان دنوں میں یعنی عیدین اور ایام تشریق میں روزہ نہ رکھو. یہاں بعد والے جملے میں اس کی علت بیان ہوئی ہے. علت اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس حدیث شریف میں پہلے 5 روزے رکھنے سے منع فرمایا. پہلے جو 5 دن روزے کے ہیں نا ان سے منع فرمایا. اور دوسرے وہ کون کون سے دن ہیں؟ کس وجہ سے منع فرمایا؟ کیونکہ کھانے پینے کے دن ہے. تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے جملہ معترضہ. صفاتی جملہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ کون سا جملہ ہے؟ وہ 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. یعنی وہ جملہ جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. یعنی ما قبل اور ما بعد سے ترکیب جوڑ اس کا نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیت فی الوضوء لیس بشرط. اس جملے میں یہ اصل میں اس طرح تھا. قال ابو حنیفہ النیت فی الوضوء لیس بشرط. امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ النیت نیت وضو میں شرط نہیں. تو ہم نے یہ رحمہ اللہ اس میں لایا تو یہ جملہ معترضہ ہو گیا. اس کی ضرورت نہیں. اور رحمہ اللہ کی ان دونوں جملوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. ٹھیک ہے. چوتھا جملہ ہمارے پاس ہے جملہ مستأنفہ. جملہ مستأنفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے. جملہ مستأنفہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے نیا کلام شروع کیا جائے. جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام. اس جملے کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر ہے جملہ حالیہ. جملہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو. جیسی مثال جاءنی زید وہو راکب. آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. راکب یہاں پر حال ہے. 6 نمبر پر ہے جملہ معطوفہ. جملہ معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. جیسے جاء زید وذهب عمرو. جاء زید زید آ گیا وذهب عمرو اور عمر گیا. اس جملے میں ذهب عمرو جملہ معطوفہ ہے کیونکہ زید پر معطوف ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ ہم پہلے علامت کی تعریف کرتے ہیں. علامت کسی کہتے ہیں؟ علامت اسی کہتے ہیں ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. علامت اس چیز کو کہیں گے جس کی علامت ہے اس میں پائے جائے اور اس کے غیر میں نہ پائے جائے. تو کل ہم نے پڑھا تھا اسم. اب ہم اسم کو پہچانیں گے کیسے کہ کون سا اسم ہے کون سا. ہم ایک جملے کو پہچانیں گے کیسے یا کہ ہر حرف کو پہچانیں گے کیسے. یہ اسم ہے پہلے ہے حرف ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں اسم کی کچھ علامات ہے. اسم کی کچھ علامات ہے. اگر اس حرف میں وہ لفظ میں وہ علامات موجود ہو تو ہم اس کو اسم کہیں گے. وہ علامات کون کون سے ہیں؟ حرف جر اس کے شروع میں ہو. یعنی جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس کے شروع میں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. جیسے الحمد. جیسے الحمد. یا اور اس کی شروع میں یا حروف جارہ سے کوئی لفظ آیا ہو. حروف جارہ سے کوئی لفظ آیا ہو. جیسے بزیدن. یہاں پر با حرف جر ہے اور آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ حروف جارہ 17 ہے. وہ کون کون سے ہے؟ با وتا کاف ولام واو مسقلہ رب حاش من اداف عن علی حتی الی. ان 17 حروف سے اگر کسی لفظ کی ابتدا میں کوئی حرف آیا ہو تو اس کو ہم اسم کہیں گے. 3 نمبر پر کیا ہے؟ اس کی آخر میں تنوین ہو. لفظ کی آخر میں تنوین ہو. جیسے زیدن. نمبر 4 مسند الیہ ہو. جیسے زیدن قائم. نمبر 5 مضاف ہو. جیسے غلام زیدن. نمبر 6 مصغر ہو. جیسے قریش رجیل. نمبر 7 منصوب ہو جس کی نسبت کی گئی ہو. جیسے بغدادی ہندی. نمبر 8 تثنیہ ہو. جیسے رجلان. نمبر 9 جمع ہو. جیسے رجال. نمبر 10 موصوف ہو. جیسے رجل کریم. نمبر 11 تائے متحرکہ اس سے ملے ہو. جیسے ضاربتن. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گئی یہاں تک ہو؟
ابھی ہم اسم کی علامات کمپلیٹ ہو گئی. ابھی ہم علامات فعل پڑھیں گے. علامات فعل 8 ہے. سر ہم نوٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, علامات فعل 8 ہے. علامات فعل 8 ہے. قد اس کی شروع میں ہو, جیسی قد ضربا یعنی بے شک اس نے مارا. نمبر 2, شروع میں شروع میں سین ہو, جیسی سیضربو قریب ہے کہ وہ مارے گا. شروع میں سوپ ہو, جیسی سوپ یضربو قریب ہے کہ وہ مارے گا. نمبر 4, حرف جزم اس پر داخل ہو, جیسی لم یضرب. نمبر 5, ضمیر متصل ہو, جیسی ضربتو. نمبر 6, آخر میں تاء ساکنہ ہو, جیسی ضربت. امر ہو, جیسی اضرب. نہی ہو, جیسی لا تضرب. اب علامات حرف کیا ہے؟ علامات حرف یہ ہے کہ اس میں سے علامات اسم اور علامات فعل میں سے اگر اس میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو تو ہم اس کو حرف کہیں گے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟